ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم پارلیمنٹ کے موجودہ اجلاس میں منظور ہو سکے گی یا نہیں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں خالد رانجھا صاحب موجود ہیں. آپ نے اکرم شیخ کی بات سنی, سمسام بخاری کی بات سنی, ظفر اقبال جھگڑا صاحب کی سنی, حامد ناصر چٹھا صاحب کی سنی. آپ خود بھی سینیٹر رہ چکے ہیں. اب یہ پولیٹیکل موڈ کسی اور طرف ہے, وکلا کا موڈ کسی اور طرف ہے. آپ کو کانفرنٹیشن نظر آ رہی؟ میرا خیال ہے کہ میں خود بار کا ہر عہدہ ہولڈ کر چکا ہوں, آج بھی پاکستان بار کونسل کا ممبر ہوں. جی جی. تو ایک بات نمایاں ہے کہ ہمارا جو رد عمل ہے جی وہ پارلیمان کے دروازے پہ ختم ہو جاتا ہے. جب پارلیمان جو ہے آئینی ترمیم کر دے گی ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. تو پارلیمان یہ ایک جمہوری سوچ ہے. جی. جمہوری کے پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے, وی آر ود دا پارلیمنٹ. So you have to accept. ہم اس عدلیہ جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ, جب پارلیمنٹ کو Because parliament is supreme, it's the will of the people. تو اس میں آپ بٹ اس وقت سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے پاکستان میں کہ وہ پارلیمنٹ کے خلاف ایک فیصلہ دے سکیں. دے کین, ماضی میں سجاد علی شاہ صاحب اور پارلیمنٹ جو ہے آپس میں متحارب رہے ہیں. جی جی. لیکن جب آئینی ترمیم آتی ہے اس کو سپریم کورٹ ہاتھ لگاتی ہے. جی. تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے آئینی ترمیم کو ہاتھ نہیں لگایا. نہیں, صرف اتنا. فار ایگزامپل آئین کہتا ہے ایوری باڈی ہیز گاٹ اے رائٹ ٹو لائف. سپریم کورٹ نے کہہ دیا رائٹ ٹو لائف مینس رائٹ ٹو گڈ لائف. تو اس کا جو کمپلیکشن ہے اس کو بہتری میں تبدیل کیا, برائی میں نہیں کیا. جی جی. تو اس لیے وہ جو جب اختیارات کی بات آئی تو کہا جی کنسلٹس, تو وہ جو کنسلٹیشن تھی کہا دیا میننگ فل. کیوں کہا کہ اس سے پہلے ایوب خان کے ایک دوست تھے, جی جی, فوت ہو گیا, ہم نام لے سکتے ہیں ان کا. جی لے لینا. جسٹس غنی خٹک صاحب. اچھا. تو دونوں بچپن کے دوست تھے. جی. وہ بن گئے صدر مملکت, اور غنی خٹک صاحب جو تھے وہ تحصیل کورٹ میں پریکٹس کرتے, سب تحصیل میں. اچھا. تو جب بیٹھے ہوئے تھے دونوں دوست, ایک نے کہا یار تو بن گیا صدر مملکت, تیرا کیا فائدہ, تو مجھے جج ہی بنا دے. تو انہوں نے کہا تم جج نہیں بن سکتے, دیکھو تمہاری پریکٹس وکالت ایسی ایسی ہے. جی. تو اس نے کہا چھوڑو یار ویسے انکار کر دو. ایک جج جو ہے نا ہائی کورٹ کا وہ لکھتے ہیں آئی کنکر, تو آئی کنکر تو میں لکھ سکتا ہوں. لہذا کیانی صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. مہینے بعد انہیں اپوائنٹ کر دیا گیا خٹک صاحب کو. But not over his dead body. اینڈ جب انہوں نے he just sort of hit the roof, جیسے کہنے سب سخت نظام تھے, تو انہوں نے کہا سیکرٹری لاء کو how did you do it. تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے پوچھا تھا, what did I say, آپ نے یہ کہا تھا. تو کنسلٹیشن تو ہو گئی نا. تو لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا ایسی ویسی کنسلٹیشن نہیں ہے, it would be meaningful and if you don't agree with that it will be justiciable. رانجھا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ہر چیز پہ بات ہو رہی ہے, لیکن پروونشل اٹانومی پہ ایز سچ اتنی کھل کے بات نہیں ہو رہی. اور ایم کیو ایم نے اور کوئی بلوچستان کی لوکل پارٹیز نے بھی اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے, لیکن اس کی ڈسکشن اتنی وائڈ اسپریڈ نہیں ہے اور اویئرنیس عوام میں نہیں ہے. نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو جوتا لگ رہا ہو نا اسی پتہ ہوتا ہے. جو بات اختیارات کی ہے اس کا تعلق 2000 بندے سے ہوگا, 1000 بندے سے ہوگا. جو آدمی نیچے کھرپی رمبی سے کام کر رہا ہے ہی از ناٹ اویئر آف دس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے انٹو اکنامک ڈسٹریبیوشن اینڈ پیرٹی اوور دیئر وزوی پاپولیشن, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے وسائل جب تک نیچے نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ کہنا کہ ہاں جی سیکٹری جو ہے یہ پنجاب سے نہیں آئے گا, سیکٹری جو یہاں سے آئے گا, اس سے فائدہ نہیں. It does not matter to the common man. لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ وسائل کی ڈسٹریبیوشن پہ تو بہت ایشو ہے, اور صوبوں کو چھوڑیں کہ اضلاع کو بھی ٹھیک وسائل نہیں ملتے, اور این ایف سی ایوارڈ سے جو پیسے ملتے ہیں وہ پھر پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ضلعوں کو ان کے اس کے آبادی کے حساب سے نہیں دیتا. لیکن این ایف سی ایوارڈ جو اس وقت ہوا ہے کہا جا رہا ہے, اور میرے ہی پروگرام میں سلمان شاہ انہوں نے آ کے کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہوگی,
اور یہ لوگ اٹس جسٹ کاغذی کاروائی. تو آپ اس پہ ایز اے لیگل مین کامنٹ کریں. اس میں وہ تو بات کر رہے ہیں اپنے اقتصادی علم سے, سیاسی بات کیجیے گا. جب حکومت تھی پورے پاکستان میں تو تسلط تھا ویسٹ پاکستان کا, تو تب ہم کہتے آبادی ساری جو تھی وہ ایسٹ پاکستان میں تھی, تو تب ہم کہتے کیا تھے, ہاں جی ڈسٹریبیوشن کریں گے آن لینڈسکیپ بیسس, جتنا بڑا لینڈسکیپ ہے اس کے مطابق کریں گے. پھر جب وہ علیحدہ ہو گئے اور صوبے بن گئے, پھر ہم نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم تو کریں گے ڈسٹریبیوشن آن پاپولیشن بیسس. پھر جو بلوچستان ہے وہ محروم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں آج جو صوبے جہاں محرومی محسوس کرتے ہیں اس کو اٹینڈ کیجیے گا, and others should make a sacrifice. For instance, give an example. جیسے ابھی پنجاب نے سیکریفائس کیا تو you think وہ ایک اچھا رد عمل تھا؟ بہت اچھا عمل تھا, لیکن it is spread so thin, it is not felt. میں رائے دیتا ہوں یہ کہ جب تک آپ صوبوں کی جو شکل ہے وہ یکساں نہیں ہوگی, جو احساس محرومی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں کہ one should see government college around Quetta also. One should see Bay Hospital over there. One should see Punjab University complex somewhere over there. One should see the symbol of Lahore High Court like building over there. تو جو state institutions ہیں وہ visually نظر آئیں لوگوں کو. جو سڑک جیسی سڑک اچھی یہاں پہ ہے وہی ویسی سڑک جو ہے وہاں پہ بننی چاہیے, اور موٹر وے کو پہلے وہاں بنائے. آپ نے ماضی میں جو ہماری اسٹریٹجی تھی, وی یوز بلوچستان فار اسٹریٹجک ڈیپتھ, اور اس تصور کے تابع ہم نے ان کو محروم رکھا. جیسے یہ بارڈر ہے, باغا بارڈر, انٹل فیو ایئرز اگو آپ وہاں پہ کوئی سڑک نہیں بننے دیتے تھے, آپ وہاں پہ درخت نہیں کاٹنے دیتے تھے, یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ. تو اس لیے ہم نے اس کے تابع محرومیت علاقائی دی, اس کو وی مسٹ ریڈریس اٹ ناؤ. تو ان دی اینڈ رانجھا صاحب پھر ہمارا کنکلوژن کیا ہے اس پروگرام کا, کہ آئینی اصلاحات ہونے کو چلے ہیں کہ نہیں؟ بالکل چاہیے. اس لیے چاہیے کہ ماضی میں ہم نے آئین کو ایک ویسٹ کوٹ سمجھا ہے, خواہ فوجی حکومت ہو یا ڈیموکریٹک ہو. ہم نے آئین ایسے ترمیم کیا ہوا ہے 3 منٹ میں, بالکل کیا نا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں اگر یہ ویسٹ کوٹ مجھے کھلی ہے اس کو یہاں سے تنگ کر دو, اگر مجھے تنگ ہے تو اس کو پیچھے کھلی کر دو. تو ہم نے اس میں ترامیم کی ہیں ٹپاؤ بیسس پہ, ٹپاؤ اینڈ ٹیمپرری بیسس, اور اس کو آج ہمیں چاہیے جب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں جی وی آر گوئنگ ٹو میک دس ڈاکیومنٹ ایز پائس ایز اٹ واز, تو لیٹس انڈو جو خرافات ہمیں ڈالی ہیں اس کو نکال دیں, انکلوڈنگ دا پاورز which were shifted. اور آپ کو تو نہیں یاد ہوگا کہ جب یہ 72 کا آئین آیا تو تمام تر اختیارات تھے with the president, چونکہ بھٹو صاحب صدر تھے. جی بالکل. تھوڑی دیر بعد 73 کا آئین آ گیا تو تمام تر اختیارات وزیر اعظم کو مل گئے. تو اس لیے جو اس کی انسیپشن ہے اس میں بھی جو ذاتی سوچ ہے وہ شامل ہے, ذاتی مفاد بھی شامل ہے. ہم لوگوں کو ذاتیات سے نکل ہٹ کے یہ دیکھیں کہ کون سی ترمیم ہم نے کی ہے جو ملکی مفاد میں تھی اس کو رکھ لیں, تو جو ذاتی مفاد میں کی ہے اس کو بائے بائے کر دیں. تھینک یو ویری مچ رانجھا صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین, میرے نزدیک اگر 18ویں ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتی ہے تو اس سے ملک میں قومی ایشوز پر مفاہمت اور اتفاق رائے کی ایک نئی فضا پیدا ہوگی. یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ حکومت اب ان آئینی معاملات کے حل کے بعد عوام کے مسائل کو حل کرنے اور ان کی ریلیف کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کرے گی. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.